أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم۔ سورہ الفتح آیت نمبر 7 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ بڑی طاقتور ذات ہے، اس کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ حکیمہ، بڑی دانا ذات ہے، اپنی طاقت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے لشکروں سے زمین و آسمان کے لشکروں سے کفار کو تہس نہس کر کے رکھ دے، لیکن اللہ انہیں مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ سنبھل جائیں، شاید یہ اسلام کے آغوش میں آ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ لیکن جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ کفار مکہ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اے کفار مکہ، تم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک رہے ہو، اور قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، دنیا کے تمام سرکش اور باغی انسانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اسلام کا راستہ روکنے کے بجائے اسلام کے آغوش میں آ جاؤ۔ اگر نہیں آؤ گے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے لشکر اللہ ہی کے لیے۔ وہ چاہے تو ابابیلوں سے جو ہے ابرا کے لشکر کو تباہ کر کے رکھ دے۔ کیا وہ اللہ جو ابابیلوں سے ابرا کے لشکر کو تباہ کر سکتا ہے، تم جیسے انسانوں کو تباہ نہیں کر سکتا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ عزیز و حکیم ہستی ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے میدان عمل میں آنے کی جرأت عطا فرمائے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں، کشمیر کے مظلوم مسلمان بھائیوں کا مددگار بننے کی جرأت عطا فرمائے۔ مسلم حکمرانوں اور مسلم آرمی کے جو ہے لشکروں کو ان کا مددگار بننے کی جرأت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔